ترازو، اور وہ پاکستانی ترازو نہیں ہوگی، وہ رب العالمین کی ترازو ہوگی، اس میں ذرہ برابر بھی کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر، ذرات وہ ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہوتے ہیں، ذرات جوڑ رہے ہوتے ہیں، ایسی چمکنے والی معمولی بالکل، یعنی اتنا بھی عمل ہوگا تو سامنے پا لے گا، اچھا ہو یا برا ہو۔ یہاں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو انسان پا لے گا، اس کو، اس کا صلہ اس کو مل جائے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ وہاں ہیرا پھیری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی عدالت ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے مولا جس ترازو میں آپ اعمال تولیں گے وہ مجھے دکھا دیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ترازو دکھا دی خواب میں یا اس طرح، تو آپ پہ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس میں سارے کے سارے آسمان اور زمینیں وہ اس میں آ جائیں گی، آسمان آ جائیں گے، زمینیں آ جائیں گی، اتنا بڑا ترازو، تو اس کو انسان کا عمل کیسے بھرے گا، اس کو انسانی عمل اس کو کیسے بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا داؤد اصل انسان کے لیے میری رضا ہے، میں جس سے راضی ہو جاؤں تو اس کے ایک کھجور کے دانے سے بھی میں اس کو بھر دوں، جس سے میں راضی ہو جاؤں، وہ اگر میری رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ دے دے، اس دانے سے میں اس کو کیا کر دوں گا، بھر دوں گا، اس میں اتنا وزن رکھ دوں گا میں۔ تو بہرحال پہلے تو بعض لوگ معتزلہ قسم کے وہ انکار کرتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، یہ تو عوارض ہے، جسم والی چیز نہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے ذوات الامثال ایک عالم ہے اور اس میں ہر چیز کی ایک حصی اور وجود والی شکل موجود ہوتی ہے، ہر چیز وجود کے اعتبار سے موجود ہوتی ہے، جسم کے اعتبار سے موجود ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں دنیا میں عوارض ہیں، وہاں ان کو وجود ہوتا ہے، اللہ قادر ہے کہ وہاں اعمال کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ان اوراق کو تول لے جن اوراق پہ اعمال ہوں، خود اعمال والے کو تول لے، اعمال والے کو تول لے۔ لیکن پہلے اگر کوئی اس کا انکار کر سکتا تھا، انکار تو اللہ کی بات سے کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنی عقل کی ناقصی کی وجہ سے پہلے کوئی انکار کرتا تو اس کی اپنی بے عقلی کی وجہ سے کر لیتا۔ آج کل تو بہت سارے عوارض کو تولا ناپا جاتا ہے، دیکھیں کسی چیز کی حرارت اور برودت کو، ٹھنڈک اور گرمائش کو تھرمامیٹر کے ذریعے تولا اور ناپا جاتا ہے کہ بخار جو ہے وہ کتنا ہے، بخار کتنا ہے، ایسے ہی بلڈ پریشر دیکھ لیں، اور ایسے ہی جو ہے نا اور بھی ایسے آلات ہیں کہ ان میں ہواؤں کے ذریعے چیزوں کو کیا ہوا کو تولا جاتا ہے، اس کا بہاؤ جو ہے نا وہ معلوم کیا جاتا ہے، تو ایسی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا تو شروع سے یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کہہ رہے کہ اعمال کو تولا جائے گا تو تولا جائے گا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا اور بڑے عدل کے ساتھ تولا جائے گا، اور یہاں بھی بنی آدم کے اور انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ان اعمال کی وجہ سے انسان کو درجات ملیں گے، درجات، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کو وہاں درجے ملیں گے ان اعمال کی وجہ سے وہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ ایمان سے تو جنت ملے گی، ایمان کے بغیر جنت نہیں ملتی، لیکن ایمان، کامل ایمان کا تقاضا نیک اعمال سے درجات ملیں گے وہاں کے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں کے 100 درجات ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کی مسافت جیسے زمین و آسمان، تو
کوشش یہ کرو اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور کوشش یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ درجات وہاں کے حاصل کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں، جو کچھ کر رہے ہو دنیا میں، یہ بھی اس پر بھی خدائی پابندی ہے، خدائی نگرانی میں ہے، یہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ یہ دنیا میں تم عام جانداروں کی طرح کوئی آزاد نہیں ہو، آزادی جو مرضی ہے عمل کرو، جو چاہو جو من میں آئے وہ کرو، نہیں، تمہارے سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں اور پھر یہ تولے جائیں گے۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے، اور جس کے برے اعمال بھاری ہو جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جس کے دونوں اعمال برابر ہوں گے تو ان کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ اعمال بھی اس کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے اور حکم کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اللہ فرماتے اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور رکھیں گے ہم انصاف اور عدل کی ترازوؤں کو۔ یہ جمع کیوں ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ ترازو تو ایک ہوگی لیکن بہت بڑی ہوگی، کئی ترازو کا کام دے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ مختلف اعمال کے لیے مختلف ترازو ہوگی، اس لیے اللہ جمع لائے گا۔ انصاف کی ترازو کو کیا کریں گے؟ رکھیں گے، قائم کریں گے، رکھیں گے، لیوم القیامت، قیامت کے لیے۔ فلا تظلم نفس شیئا، پس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا وہ عمل رائی کے دانے کے برابر، خردل رائی کو کہتے ہیں، اور حبہ دانہ، مثقالہ برابر۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگرچہ ہو وہ عمل مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اس کو، حاضر کر دیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہے ہم حساب لینے والے، ہمارے حساب لینے کے بعد کسی اور کے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسے عدل سے حساب ہوگا۔ حدیث شریف میں